اور ایک بات یاد رکھنا، کس کے لیے کماتے ہو؟ بتاؤ، کماتے کس کے لیے ہو؟ ہر انسان کی فکر یہ ہے میں اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں، آپ بھی اور سب۔ ہمارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ ہم بھی جو کماتے ہیں تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، بچے سکون سے رہے، اطمینان سے رہے، خوش رہے، ہمارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہر انسان بچوں کے لیے کر رہا ہے اور کچھ کوئی بات نہیں۔ کوئی بندہ ایسا بتا دو جو بچوں کے لیے نہ کرتا، سب کو فکر ہے میرے بعد میرے بچے اچھے گھر میں رہے، اچھی دکان رہے، اچھا مکان ہے، سب کچھ ہے، اس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ لیکن آپ سے ایک بات کہوں، اگر حرام چھوڑ کے جاؤ گے تو بچوں کا بھلا کیا؟ بتاؤ، آپ کے بچے حرام کھائیں گے، حرام کا خون بنے گا، نمبر ایک نقصان وہ آپ کے باغی ہوں گے۔ سب سے پہلے حرام کھانے والے بچے کبھی ماں باپ کی وفادار نہیں ہو سکتے۔ کتنے بھی بڑے اسکول میں ڈال دو، کتنے بھی بڑے مدرسے میں ڈال دو، کتنی بھی ان کی تربیت کر لو، جن کا خون حرام سے بنا ہے وہ کبھی ماں باپ کے وفادار نہیں ہو سکتے، ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، بچوں کی وہ بہت پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، جن کے بچے لات مار کر کے گھر سے نکالتے نا بڑھاپے میں، ان کو غور کرنا چاہیے کیا انہوں نے حرام نہ کھلایا تھا؟ جن کے بچوں کو حلال کھلایا گیا، ان کی تربیت ہو نہ ہو، پڑھے لکھے ہو نہ ہو، وہ ماں باپ کے وفادار نظر آئیں گے۔ جا کے تحقیق کر لیجئے، چیک کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ آپ کے بچے جتنی بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، علماء کے بچے اتنی بڑی اسکولوں میں نہیں پڑھتے، لیکن علماء کے بچے آپ کو جتنے مؤدب نظر آئیں گے وہ اوروں کے بچے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں حرام کی شمولیت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب حرام کرنے لگے، یہ نہیں، جہاں حرام ہوگا وہاں وفاداری نہیں ہو، جہاں حرام ہوگا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، حلال و حرام کا بات بڑی خوبصورت سی یاد آئی۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، وہ پبلک میں بیان نہیں کرتے، وہ بیان کرتے تھے ولیوں میں، ولیوں کو سلوک کی منزل بتاتے، تصوف کے مقام اور مرتبے بتاتے۔ ایک مرتبہ ولیوں کی محفل سجی ہوئی تھی، ایسے میں وہ واض و نصیحت کر رہے تھے تصوف کے مقامات، سلوک وغیرہ کے مرتبے، سیر اللہ کیا ہے، سیر فی اللہ کیا ہے، سیر من اللہ، جو بھی بیان کر رہے ہوں گے، ورنہ یہ تاتانیہ والوں کے لیے سر پہ جانے والی بات نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے، میں اس کی طرف نہیں، لیکن بات اصل جو ہے وہ یہ ہے۔ ایسے میں کیا ہوا کہ قریب میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے بچے کھیلتے کھیلتے اچانک گیند اڑ کر کے محفل میں آ گئی، سب بچے چھپ گئے، سب کے بچے چھپ گئے، ان کا بھی بیٹا تھا ساتھ میں۔ اس نے بولا کیا ہوا؟ بولے گیند گئی بزرگوں کی محفل میں، کھیل رک گیا۔ اتنی سی بات پہ اس کو اتنی سی بات لگی، اتنی سی بات پہ آیا دوڑتے ہوئے، نہ سلام نہ کلام، گیند اٹھائی بھاگا۔ جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب نے سوچا اتنے بڑے ولی جو ولیوں کو وصیت نصیحت اور سلوک کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا بچہ اتنا بے ادب، اتنا بے ادب بچہ۔ چہرے پہ سوال آیا، صاحب کشف تھے، اللہ والے تھے، چہرے پہ سوال آیا، پڑھ لیا۔ وہ کہنے لگے اس بچے کا قصور نہیں، میرے بیٹے کو بے ادب دیکھ کر اس کے بارے میں بدگمان مت ہونا، اس کا قصور نہیں، قصور میرا اور میری بیوی کا ہے۔ لوگ اور حیران ہو گئے، قصور ان کا، ان کی بیوی کا؟ کہا ہاں۔ ایک بار 3 دن کا ہمارے گھر فاقہ تھا، میری بیوی بھوک سے بے چین تھی، ایسے میں پڑوسی نے کچھ کھانا لا کر کے دیا، اور وہ کھانے کی ہم نے تحقیق نہیں کی کہ حلال کا ہے کہ حرام کا، اور کھانا ہم دونوں نے کھایا، اور جب پیٹ میں کھانا گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی سے ملاقات کروں، وظیفہ زوجیت ادا کروں۔ اسی رات یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا۔ بے تحقیق کھانے کی نحوست ہے کہ ہمارے گھر میں یہ بے ادب پیدا ہوا ہے۔ جو کھانا بے تحقیق کھا لو اس میں بچے بے ادب پیدا ہوتے ہیں، تو جو جوا کھیل کر کے اولاد کو کھلائے، بیوی کو کھلائے، بچوں کو کھلائے، پھر ان کی اولاد کیا ہوگی اندازہ کریں۔ آپ کہتے ہیں وہ بگڑ گیا، زانی ہو گیا، شرابی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میرے بھائی تو نے کھلایا کیا؟ تجھے پتا ہے اللہ اکبر، سلطان ابراہیم نور بخشی کے گھر میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو سلطان نور بخشی نے اپنی بہن کو کہا، بہن میری بیوی پر جو ہے تم پیرا رکھنا، خبردار حرام لقمہ اس کے پیٹ میں پہنچنے نہ پائے، حرام تو حرام ہے، کوئی مشکوک ڈاؤٹ فل لقمہ بھی میری بیوی کے پیٹ میں پہنچنے نہ پائے۔ بہن نے کہا بھائی کیوں؟ تو کہا کہ میرا بچہ اس کے شکم
میں آ گیا ہے، اگر ڈاؤٹ فل یا حرام کھائے گی تو بچہ ویسا نہیں ہوگا جیسا میں چاہتا ہوں. اور پھر اپنی بہن کو متعین کیا، اور پھر اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ان احتیاط کی برکتیں تھی، اسی بچے کو دنیا نے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے یاد. آپ سمجھتے کیا ہو حلال کو؟ اگر اسی پہ بات آ گئی ہے، ایک بات اور عرض کرتا ہوں، لاٹری کے پیسے سے بچوں کو کھلا رہے ہو، جوا کے پیسے سے کیا بکرے کا گوشت حلال دیکھتے ہو کہ حلال کیا کہ نہیں کیا؟ صرف ذبح کرنے سے گوشت حلال نہیں ہوتا، جیب کی رقم کا بھی تو اعتبار ہے، کہاں سے لایا اس کا بھی تو اعتبار ہے، کہاں سے کمایا اس کا بھی تو اعتبار. اور صرف شراب اور جوے سے رقم حرام نہیں ہوتی. اگر آپ کرانہ دکان لے کے بیٹھے ہیں اور جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہیں تو وہ بھی تو حرام ہے، دھوکہ دے رہے ہیں وہ بھی تو حرام ہے. بتائیے تو صحیح. میں تو لوگوں کو اتنا کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو تکلیف ہے اسلامی معاشرہ کے جلسے بہت ہوتے، میں نے کہا بالکل بند کرو اسلامی معاشرہ کے جلسے، اور بند ہو جائیں گے. صرف ایک کام کرو، پوری قوم حلال کو لازم پکڑ لو، نہ لوگ بگڑے پیدا ہوں گے، نہ اسلامی معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت پڑے گی. اور یہ ماں کے پیٹ سے بچے بگڑے پیدا ہوئے کیونکہ لقمہ ہی صحیح نہیں، لقمہ ہی صحیح نہیں. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی امی جان جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اور ان کا خاندان بادشاہوں کا خاندان تھا. بھائیوں نے کہا بہن تم اور تمہارا بچہ ہمارے گھر آ جاؤ. کہا مجھے بچہ بگاڑنا نہیں ہے. توجہ ہے، مجھے بچہ بگاڑنا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا تم لوگ بادشاہ کی اولادیں ہو نا، بادشاہ کے نوکریاں کرتے ہو نا، بادشاہوں کے حلال حرام نہیں دیکھا جاتا. میں اپنے بچے کو چرخہ کاٹ کے کھلاؤں گی، میں اپنے بچے کو فاقے سے رکھوں گی، لیکن ڈاؤٹ فل لقمہ اس کے پیٹ میں جانے نہیں دوں گی. اندازہ کریں. اور پھر وہی شہزادہ جسے دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کہتے، یہ حلال لقمے کی برکتیں ہیں. آج ہمارے بچے نمازی بھی نہیں ہیں. اگر میری جان بخشی ہو تو میں یہ بات حق کے طور پہ کہہ دوں، دیندار باپ کے یہاں بھی بچے نمازی نہیں ہیں. مذہبی طبقے کے گھروں میں بھی بچوں میں شرافت نہیں ہے الا ماشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا لقمہ چیک کرو. مجھے تو کبھی کبھی فکر یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں کہاں کا لے کے جا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا جوے کا دھندا ہے، اس کا سود کا دھندا. ڈر لگتا ہے. اب تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کس کے یہاں کھائیں کس کے یہاں نہ کھائیں. داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، کپڑے خوبصورت ہے، باتیں ولی جیسی ہے، لیکن دھندا دیکھ لو، دیکھ لو. اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگ بھی جب بلاتے، تاتانیہ والے ایسے نہیں، لیکن ایک بات میں ایگزامپل اپنے اوپر مت لینا، بات کے طور پہ کی جاتی ہے، اس کو کسی غلط لوگ بھی بلاتے ہیں، سوچتے سب سے بڑا مالدار کا گھر کس کا ہے، وہاں روکو حضرت کو. پھر چاہے اس کا حرام کا ہو حلال کا ہو ایسا ہو نہیں دیکھتے. بس کیا اے سی رہنی چاہیے، پنکھے رہنے چاہیے، گدے رہنے چاہیے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو کم از کم ہمیں تو آزمائش میں نہ ڈالا کرو. اگر مسجد کے حجرے میں روکنا پڑے تو روک دیا کرو، اس لیے کہ مسجد کے حجرے کی گرمی اس حرام کی اے سی سے بہتر ہے. لیکن آپ لوگ اپنے پیروں پہ رحم نہیں کر رہے ہو، اپنے علماء پہ رحم نہیں کر رہے. یہ جو ہم لوگ بولتے بولتے بہت سارے مقرر مر گئے، ہارٹ اٹیک آ گیا، قوم سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ جو سامنے بیٹھے ان کے پیٹ میں دیکھو اور جو تقریر کرے ان کے پیٹ میں دیکھو. آپ کیا سمجھتے ہو حرام کو؟ ایک دن حجاج بن یوسف کوفہ آیا اور کوفہ کا گورنر بنا، تو کسی نے اس کے کان میں پھونکا، حجاج تو بڑا ظالم ہے، مولا علی کی بددعا سے پیدا ہوا تھا. اب تک آپ نے سنا ہوگا دعا سے پیدا ہونے والے بددعا سے بھی کوئی پیدا ہوتا ہے. ہاں، حجاج بن یوسف مولا کائنات کی بددعا سے پیدا. کوفہ والوں نے بہت ستایا، آپ کو بہت ستایا، یہ الگ داستان ہے، بہت ستایا. مولا پاک نے ایک دن تنگ آ کر دعا کی، اللہ اتنے نیک انسان کو یہ ستاتے ہیں. کس کو؟
جس کو سید الابرار کہا گیا، وہ جسے سید العرب کہا گیا، وہ جسے کل ایمان کہا گیا، وہ جسے سید السادات کہا گیا، وہ جسے آبروئے ولایت کہا گیا، وہ جسے خاتم ولایت کہا گیا، وہ جسے اخیر رسول کہا گیا، وہ جو زوج بطول، وہ جو ابو الحسنین، وہ جو ابو الائمہ، اللہ اکبر، جس کا چہرہ دیکھنا رسول اللہ نے عبادت کرا، اس علی مرتضیٰ کو اتنا ستایا کہ مولا کائنات قوم کے ستانے پہ تنگ آ گئے. اللہ اتنے نیک انسان کو یہ ستاتے ہیں، مجھے اٹھا لے، اب مجھے بلا لے اپنے پاس، اور مجھے اٹھا کر اتنا ظالم انسان ان پر مسلط کر دے، ان پر ظالم مسلط کر، تاکہ ان کے ظلم کا مزہ وہ چکھائے. بعض صوفیہ کہتے ہیں جس دن مولا علی کی شہادت ہوئی اسی دن حجاج پیدا ہوا. یہ مولا علی کی بددعا کا نتیجہ ہے یہ حجاج، اور اس نے علماء اور ائمہ، صحابہ، تابعین چھری سے ذبح کرتا تھا. بدوں کے چکر میں نیکوں کو بھی اس نے بدبخت نے ہلاک کیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستی، عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستی، یہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں، اس اعتبار سے کہ حضرت اسماء حضور کی سالی تھی، تو یہ سالی کے بیٹے، اور زبیر پھوپھیزاد بھائی تھے، بھائی کے بیٹے، یعنی بھانجے اور بھتیجے دو رشتے ہیں ابن زبیر کے. اندازہ کریں، ان کو سولی پہ لٹکایا، اور سولی پہ لٹکایا، اتنے دن تک لٹکا کے رکھا کہ حضرت اسماء بوڑھی ہو چکی تھی اور بینائی کمزور ہو چکی تھی. تو کسی نے لے جاتے کہا اسماء تیرا بیٹا تو ابھی تک سولی پہ لٹکا ہے، تو روتے ہوئے کہتی ہے کیا اس سوار کے لیے وقت نہیں آیا؟